السلام علیکم، کیسے ناظرین؟ خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں سلمان فارما والا۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میرے چینل سلمان فارما والا کو سبسکرائب کیا۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ایک بہت ہی بڑی شخصیت جو کہ میرے بھی استاد رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، تو ہم وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر سہیل منظور صاحب کی طرف چلتے ہیں اور سر سے ہم بہت سارے ان کی لائف کی جرنی اور تمام اس فارما سے ریلیٹڈ جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ شاید سر ہمیں بتائیں، تو بہت سارے نئے آنے والوں کے لیے ان کو بہت کچھ ہیلپ ہو سکے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سلمان، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر سر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک میں ٹھاک بالکل ہیں؟ ٹھیک۔ الحمدللہ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس چینل کے لیے اور نئے آنے والوں کے لیے آپ جیسے سینئر لوگوں کا سر ہمیں رہنمائی دینا، گائیڈنس دینا سر بہت ضروری ہے۔ سر تھوڑا سا اگر آپ اپنے لائف کی جرنی کے بارے میں ہمیں انٹروڈکشن کروا دیں تو سر ہمارے لیے کچھ بہتر رہے گا۔ شکریہ سلمان فار ہیونگ می۔ تھینک یو سر۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سینئر اور کوئی جونیئر ایج کے رتبے کے اعتبار سے شاید ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک سیکھنے کا عمل ہے وہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ میں جب فارما انڈسٹری میں آیا تو میری کوئی پراپر مارکیٹنگ کی کوالیفیکیشن نہیں تھی۔ آئی ایم جسٹ اے ڈاکٹر، simple doctor, and I became doctor because my father wanted me to be a doctor. تو ہمارے زمانے میں ایپٹیچیوڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، جو والد صاحب کہہ دیتے تھے وہ حرف آخر ہوتا تھا۔ سو I became a doctor and then I realized that میری جو ایپٹیچیوڈ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے۔ I wanted to see the world and I wanted to do different things. So I tried and مجھے فائنلی پھر جاب مل گیا۔ My first job was in a multinational company in Karachi and I joined the medical department, but from day one میرے پاس specialized products کی سیل تھی۔ پھر 2-3 سال کے بعد میرے سے پوچھا گیا I want to do medical affairs or I want to do marketing and sales۔ تو اس ٹائم میں نے محسوس کیا کہ مارکیٹنگ اور سیلز جو ہے ان دیٹ فیلڈ ون کین گرو فاسٹر اینڈ اٹ میکس یور بلڈ رن ریئلی فاسٹ۔ میڈیکل افیئر ایٹ دیٹ ٹائم واز KLM flight, so I did not took KLM flight and I opted for more aggressive field۔ اس ملٹی نیشنل کمپنی میں تقریباً 11 سال میں نے کام کیا اور بہت کچھ سیکھا۔ شروع میں مجھے جو میرے باس تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ڈیریس خان صاحب، انہوں نے بہت شفقت سے اور بہت محبت سے چیزوں کو سکھایا۔ الحمدللہ۔ اور پھر ہم نے پہلی بار زندگی میں دیکھا کہ کارپوریٹ سٹریس، کارپوریٹ رائیولریز کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو وہ لیکن میرا زندگی کا ایک اصول ہے کہ جو شخص آپ کو بولے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ آپ کو پھر موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ تو آپ کے کیریئر کا آغاز فارماسیوٹیکل کا کس ایئر سے ہوا تھا سر؟ 1994 سے سر، اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ سے آپ کا یہ 2019 تک میں نے جاب کیا۔ اس کے بعد جو ہے اب میں فری لینس کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں، جس میں آؤٹ آف پاکستان ڈفرینٹ میڈیسنس کے اندر بھی اور ریلیٹڈ چیزوں کے اندر I am in touch with this business۔ سر میڈیکل انڈسٹری کی جو سب سے بڑی اگر ہم کہیں کہ لانچ جو تھی، ناظرین یہ سب سے آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ نیو چیزیں شاید آپ لوگوں کے لیے کبھی بھی آج تک کوئی بھی جو ہے فارما والا نہیں لایا۔ تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی جو سب سے بڑی لانچ تھی وہ ڈاکٹر سہیل منظور صاحب کے ہاتھ سے ہوئی تھی۔ تو سر وہ ایکسپیرینس کیسا رہا، اور وہ انٹرنیشنل کولیبریشن اور پاکستان کے ڈرائیو کے مشکل حالات اور وہ نان افورڈیبلٹی ہمارے عوام کے اس سیگمنٹ کے اندر، وہ سر سارے چیلنجز آپ نے کس طریقے سے فیس کیے؟ جو پروڈکٹ پاکستان کی سب سے بڑی پروڈکٹ بنی، میں اس وقت ایک نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کمپنی کے جو CEO ہیں عثمان خالد وحید صاحب، ان کی کاوشوں سے ہمارا ایک انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ ایک کولیبریشن ہوا، اور پھر اس کو جس طرح سے پوری ٹیم نے
پاکستان میں لانچ کیا، کیونکہ وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ دنیا میں دوائی $1000 کی تھی، یہاں ہم $11 کی بیچتے تھے. تو ہمارا مین چیلنج یہ تھا کہ پاکستان سے باہر وہ دوائی نہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس میں ہم بہت کامیاب رہے. پوری ٹیم نے بہت محنت سے کام کیا اور اس کمپنی کی گیسٹرونٹولوجی میں بڑی اسٹرانگ پریزنس تھی، اور ہم سب جو ہے اس میں اکیڈمک ایکٹیویٹیز میں کافی زیادہ ایکٹیولی کام کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ہمیں سکسیس ہوئی اور وہ پاکستان کا نمبر 1 پروڈکٹ بنا. سر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ کی ٹریننگ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ کے استاد محترم تھے، ڈیفینیٹلی آپ کے بھی بہت بڑے شاگرد ہیں سر، جیسے کہ ہم نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو سر اس وقت جو کرنٹ پہلے جو فارماسیوٹیکل کا لائف اسٹائل تھا اور میڈیکل ریپرزینٹیٹیوز آیا کرتے تھے اور ان کی بھرپور ایک ٹریننگ ہوا کرتی تھی سر، اور آج جب 2024 کے اندر ہم بیٹھے ہیں تو اس وقت بھی بھرپور ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو پہلے کی ٹریننگ میں اور آج کل کی ٹریننگ میں کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ ہمیں جو ہے میسج دینا چاہیں گے کس طریقے سے ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے، کچھ نئی ایڈاپٹیشنز وغیرہ کرنی چاہیے؟ میری جو ذاتی آبزرویشن ہے، میں اس کو کوئی حرف آخر نہیں کہہ سکتا، وہ یہ ہے کہ پہلے جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھی وہ ٹریننگ پہ بہت زور دیتی تھیں، اور جو نئے لڑکے آتے تھے وہ مہینہ مہینہ ٹریننگ اٹینڈ کرتے تھے. جب ان کی ٹریننگ بہتر ہو جاتی تھی تو پھر ان کو فیلڈ میں بھیجا جاتا تھا. آج سے میں سمجھتا ہوں 90s میں اکثر نیشنل کمپنیز میں ٹریننگ ڈپارٹمنٹس نہیں تھے، لیکن اب صورتحال کافی بدل گئی ہے، کیونکہ اکثر نیشنل کمپنیز کو جو اب چلا رہے ہیں لوگ بلو دا اونرز آر دی پیپل جو کہ ملٹی نیشنل سے ٹرین ہو کے آئے ہیں، اور ان چیزوں کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. اب بڑی نیشنل کمپنیز میں بھی ٹریننگ کا بڑا رجحان ہے، گو کہ ابھی بھی اس کو وہ اکثر کمپنیوں میں حیثیت حاصل نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک میڈیکل ریپ رکھا اور اس کو اپنے فیلڈ میں بھیج دیا اور وہ کام کر لے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہے کہ لڑکے کی ٹریننگ ہونی چاہیے پراپر، اور پھر اس کو فیلڈ میں بھیجنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ٹائم کے ساتھ چیزیں بہت بدل گئی ہیں. جو لوگ اپنے ایٹیچیوڈس میں اور جو کمپنیاں اپنے رویوں میں، اپنے مارکیٹنگ سٹائل میں تبدیلی نہیں لائیں گے، وہ آگے نہیں چل پائیں گے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ڈیٹیل ایڈ میرے خیال میں ازل سے چل رہا ہے، بالکل صحیح. اور آج کا جو الیکٹرانک کا دور ہے اس میں ڈیٹیل ایڈ میرے حساب سے از اے ویسٹ. اور زیادہ تر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا 50-60% ٹائم تو ڈیٹیل ایڈ بنانے میں لگا دیتے ہیں، جبکہ اگر آپ پریکٹیکلی اس کی یوٹیلیٹی دیکھیں، کوئی بھی جو ایک بزی ڈاکٹر ہے جو سب کا کسٹمر ہوتا ہے، اس کے کلینک میں 40 سے 50 میڈیکل ریپ دن میں جاتے ہیں. 600 کمپنیاں، ان کو 600 کو چھوڑ دیں، اگر آپ 100 ٹاپ کمپنیز بھی لے لیں تو ہر کمپنی کے 4-4 5-5 کسی کے 12-12 ڈویژن ہیں. تو ہر ڈویژن کا ایک لڑکا، تو آپ دیکھ لیں اگر ایوریج ہم لگا لیں کہ 100 کمپنیز کے 6 گروپ ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 600 گروپس جن کے ریپس جا کے ڈاکٹروں کو مل رہے ہیں. تو ڈیٹیل ایڈ جو ہے اٹ ڈز ناٹ گیٹ دی اٹینشن وچ اٹ واز گیٹنگ ارلیئر پرہیپس، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا ڈاکٹر کے پاس. بہت سے ڈاکٹر بھی اب انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں، بہت سے پیشنٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت سے جو ہماری فیلڈ میں لوگ کام کرتے ہیں، میڈیکل ریپس ہیں یا پروڈکٹ مینیجرز ہیں، دے آر ناٹ فلی ڈیپینڈنٹ آن دی ڈیٹیل ایڈ انفارمیشن، دے ہیو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ. تو اس دور کے اندر ٹیب کا ہونا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے. ہمیں اپنے ٹائم کی یوٹیلائزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کال کرتے ہیں وہ کتنی دیر کی کال ہوتی ہے. میرا جو سمپل میتھمیٹکس بیسڈ آن آبزرویشن ہے، موسٹ آف دا ٹائم آل آف اس آر ویٹنگ آؤٹ سائڈ دا ڈاکٹر کلینک. لڑکا جو کال کرتا ہے وہ بہت ہوگا تو 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ، کوئی ہیڈ آفس کا آدمی آیا ہوگا تو 2 منٹ، دیٹس اٹ. سو دس از
insufficient time to communicate your message to get a prescription. Definitely. My view is pharmaceutical business is the most difficult business because you have to get a prescription to sell one pack of medicine. جو آدمی یہ کام بہتر کر لیتا ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی having with some basic knowledge of that product he can do wonders as well. گریٹ سر. کرنا تو سیلز کا جو پروسیجر ہوتا ہے آپ کے خیال میں سیلز سے سیلز آتی ہے یا کوئی ایک پروسیجر کوئی ایک سسٹم ہے جس سے سیلز آتی ہے سر؟ دیکھیں میرے خیال سے سیل جو ہے از اے کمبینیشن آف سائنس اینڈ آرٹس. گریٹ. سو اس لیے جو بھی سیلس مین ہے اس کے اندر یہ دونوں سکلز ہونی چاہیے. وہ ڈاکٹر کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ٹیسٹ کو بھی سمجھتا ہو اور اس کا پروڈکٹ کا نالج بہت اچھا ہونا چاہیے. اور اب جیسے بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے ٹریننگ کی اور آپ نے کہا کہ نئے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. آپ اگر دن میں 20 منٹ بھی اپنے موبائل پہ گوگل کریں جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی لیٹسٹ آرٹیکل آیا ہو, کوئی نئی انفارمیشن آئی ہو, کوئی نیا سائیڈ ایفیکٹ آیا ہو, کوئی آف لیبل انڈیکیشن میں ٹرائی کیا گیا ہو, تو آپ کا ڈاکٹر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ان 2-3 لائنز دیں گے. اس کو اگر کوئی چیز ڈیٹیل میں پڑھنی ہوگی تو وہ پڑھ لے گا. کیونکہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ایون سینئر لوگ بھی جو ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ مطالعہ کر سکیں. تو اکثر وہ میڈیکل ریپس پہ, پروڈکٹ مینیجرز پہ, میڈیکل پیپل پہ, آف دا فارماسیوٹیکل کمپنیز پہ وہ انحصار کرتے ہیں کہ آپ ان کو وہ انفارمیشن دیں. سر مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو سیلز کے جیسے آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ اس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ سیل آتی ہے. الٹیمیٹلی جو ہمارے ڈیسیجنس ہوتے ہیں سیلز اسی سے ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہے اسٹریٹجیز کے لحاظ سے. تو پریویس جو ہمارے مارکیٹنگ کے ٹولز تھے اور جو آج کے مارکیٹنگ کے ٹولز ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر بہت زیادہ ایڈیشن ہو چکا ہے, اے آئی آ چکا ہے. ہر بندہ اگر میڈیکل ریپ کی ٹریننگ نہ بھی ہو اور وہ روز کے جیسے آپ نے گائیڈ کیا کہ اگر وہ 20 منٹ صرف اپنے مالیکیول کو پڑھ لے تو وہ خود سے جو ہے نا پروڈکٹ مینیجر بن سکتا ہے. تو سر کرنٹ سینیریو کے اندر جو ہماری پش مارکیٹنگ بھی ہے اور پل مارکیٹنگ بھی ہے, دونوں چیزیں موجود ہیں اس انڈسٹری کے اندر بھی انفارچونیٹلی. تو آپ کے خیال میں کرنٹ سینیریو میں سر فارماسیوٹیکلس کو مارکیٹنگ کے لحاظ سے کس سائڈ پہ جانا چاہیے, مطلب ہاؤ ٹو گیٹ دا ایزی پرسکرپشن بائی آور کرنٹ اسٹریٹجی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میڈیسن کی جو مینوفیکچرنگ کوالٹی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اور اس کو ہمیں گلوبل سٹینڈرڈز کے برابر لانا چاہیے. جب تک پروڈکٹ آپ کی صحیح نہیں ہوگی تو ڈاکٹر بھی نیکسٹ ٹائم اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو وہ نہیں لکھے گا. دوسرا میجر فوکس ہونا چاہیے میڈیکل مارکیٹنگ کے اوپر. جو پروڈکٹ مینجمنٹ ہے اور جو میڈیکل ڈپارٹمنٹس ہیں فارماسیوٹیکل کمپنی کے, ان دونوں کا آپس میں بہت اچھا لائزون ہونا چاہیے اور ان دونوں کو مل کے میڈیکل مارکیٹنگ کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور ہم زور دیتے ہیں بیسیکلی انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کو, جبکہ ہمیں لوکل گائیڈ لائنز بنانی چاہیے. اور لوکل گائیڈ لائنز بنانے کے لیے ڈفرینٹ مطلب پلیٹ فارمز ہونے چاہیے ہمارے پاس, ڈاکٹرز کے ایڈوائزری گروپ ہونے چاہیے جن کے ساتھ ہم مل کے وہ لوکل کنڈیشن کے مطابق گائیڈ لائن بنائیں. کیونکہ جو انٹرنیشنل گائیڈ لائن ہے وہ ان کنٹریز کی ہیں بیسیکلی ویئر دیئر ریسورسز آر ناٹ اے پرابلم. پاکستان از اے کنٹری ویئر وی ہیو کنسٹرینڈ ریسٹرکٹیڈ ریسورسز, سو ہمیں کم ریسورسز میں بہتر سروسز دینی چاہیے. اسی طرح سے پیشنٹ کونسلنگ کا کانسیپٹ اتنا نہیں ہے جو کہ بہت ضروری ہے. جو پیشنٹ ایک کنسلٹنٹ کو دکھا رہا ہے اور اچھی فیس پے کر رہا ہے, اس کا رائٹ ہے کہ ڈاکٹر اس کو پوری چیز ایکسپلین کرے. اور یہاں پہ فارما انڈسٹری میڈیکل مارکیٹنگ ایک بہتر رول پلے کر سکتی ہے ان چیزوں کے اندر. پھر اسی طرح سے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ٹوٹل ڈیزیز مینجمنٹ. ایک ہوتا ہے کہ صرف آپ دوائی دے دیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو انویسٹیگیٹو ٹولز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو کمپنی جو ہے ان کی مارکیٹنگ کرے.
सो आप पूरा उसको ट्रीटमेंट का पैकेज दे सकते हैं. बहुत शुक्रिया सर, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल सलमान फार्मा वाला के लिए वक्त निकाला. और सर आपका कोई मैसेज लास्ट अगर आप नए आने वालों को बता सकें, और करंट जो हम जैसे बिल्कुल ही जो नाअहल आपके साथ शागिर्द हैं, तो उनके लिए सर कोई मैसेज ताकि हम अपने करियर को और ग्रो करवा सकें. देखिए, कैरियर हर वो आदमी अपना बना सकता है जिसके अंदर डेडिकेशन हो, जो टाइम लगाए अपने इस काम में, और फाइनेंशियली भी और इंटेलेक्चुअली भी ऑनेस्ट हो अपने काम से, फरलू ना मारे और मेहनत करे. नॉलेज इज़ पावर, ये जो मुहावरा है ये बिल्कुल सही है. और आजकल की जो जनरेशन है, यू आर सो लकी कि आपके पास इंफॉर्मेशन के समुंदर हैं. आप जिस चीज़ को पढ़ना चाहें नेट पे बैठें और पढ़ें. इम्प्रूव योर नॉलेज, इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन, इम्प्रूव योर स्किल्स एंड काम करें 10 साल 15 साल किसी भी अच्छी कंपनी में, और फिर उसके बाद सोचें कि अपना कोई काम शुरू करें. ताकि अब ये टाइम के साथ अगले 10 साल 20 साल में बहुत फ़र्क आएगा. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है उससे बहुत से लोग डर रहे हैं कि हमारे जॉब निकल जाएंगे या क्या होगा. तो आपको अपने आप को आने वाली जो टेक्नोलॉजी की सहूलतें हैं उसके मुताबिक एडॉप्ट करना चाहिए, और उसमें बेहतर अपॉर्चुनिटी अपने लिए निकालनी चाहिए. हमेशा जब चैलेंज होता है तो इंसान अपनी सलाहियतों को भी बढ़ाता है, और उसका जो आउटकम होता है उसको वो बेहतर कर सकता है. नेवर फील बैड इफ़ यू हैव ए टफ सिचुएशन और ए बैड कंडीशन. डरना नहीं चाहिए, बेखौफ होके मेहनत करनी चाहिए, और रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में छोड़ना चाहिए. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सलमान जी. इसी तरीके से फिर हम आज के जो है इंटरव्यूज़ को हम क्लोज करते हैं. और वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया. नए आने वाले जितने भी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.